اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد علیم بات کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کا ہمارا مطالعہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 118 تک ہم پڑھ چکے، بلکہ آیت نمبر 119 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 120 سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کرو۔ ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر تم اپنے پاس علم یعنی وہی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 120 اور 121 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا جو سیدھا سادہ ترجمہ میرے سامنے لکھا ہے بریکٹوں کے ساتھ وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ تتبع، تم پیروی کرنے لگ جاؤ، ملتہم، ان کے ملت کی، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی نہ شروع کر دو جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کل کہہ دو ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ کی ہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، علم کے آ جانے کے باوجود بھی اگر تم ان کی خواہشات پر چلو گے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تم اللہ کے سامنے پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ ایک بہت نصیحت والی آیت ہے ہمارے لیے۔ مخاطبت تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ سبق ہمارے لیے ہے۔ رسول اللہ کو مخاطبت جو ہوتی ہے وہ در حقیقت پوری امت سے مخاطبت ہوتی ہے، اکثر قرآن کا یہ اصول ہے۔ تو اس میں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ہم نے یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، وہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے جو مرضی کہتے رہے ہم ان کی مانتے رہیں گے، وہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم خود ہی یہودی عیسائی ہو جائیں، تب وہ راضی ہوں گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں تلاوت کرنے کا ترجمہ عام طور پہ لکھا ہوتا ہے پڑھنا ہے، جیسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کے لیے ایک لفظ اور بھی قرآن میں آتا ہے قرأت، قرأت کہتے ہیں پڑھنے کو۔ تلاوت سے مراد جہاں تک میں نے مطالعہ کیا اس سے مراد ہوتی ہے پڑھ کر سنانا، دوسروں کو سنانا۔ ایک تو خود ہی پڑھنا ہے نا، منہ میں آپ بند آواز سے پڑھے جا رہے ہو، آپ خود پڑھ رہے ہو، اس کو قرأت کہتے ہیں۔ یہ تلاوت ہے، اس میں ہے بلند آواز سے پڑھنا، دوسروں کو سنانا اصل میں مقصد ہوتا ہے اس میں، کہ کتاب کو ایسے سناتے ہیں جیسے کو سنانے کا حق ہے، پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی کہ جو پڑھ رہے ہیں اور اونچی آواز سے، یعنی کہ دوسروں کو سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ کے احکامات دوسروں کو بتا رہے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، ان کا اصل میں ایمان ہے قرآن پر، کتاب پر، جو بھی کتاب کا تذکرہ آیا ہے۔ ومن یکفر بہ، جو اس سے انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو نقصان اٹھانے والے، یعنی کہ اگر کتاب کو یعنی کہ لوگوں کو پڑھ کے نہیں سنایا جا رہا تو در حقیقت اس پہ ایمان نہیں ہے کامل، اس سے انکار ہو رہا ہے کہ بس چپ کر کے خود ہی تو پڑھے جا رہے ہیں لیکن دوسرے تک اس کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہم نے اس کو خود پڑھنا تو ہے، ساتھ دوسروں کو سنانا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ احکامات ہیں۔ تو اس میں ایک سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فارمولہ بتا دیا ہمیں، ایک حقیقت بتا دی کہ یہودی عیسائی تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ آج کل بھی ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ غیر مسلم قوم میں جو آج کل مسلمانوں پر مسلط ہیں،
امریکہ کو ہی آپ لے لو، پاکستان پہ یعنی کہ مسلط والی صاحب ہے، آرڈر کر رہا ہوتا ہے یہ کرو جی وہ کرو، وہ جناب ہمارے حکمران سارا کچھ ان کا مانتے چلے جاتے ہیں، لیکن آگے سے پھر وہی آتی ہے ڈو مور کی آگے ڈیمانڈ آتی ہے، اور کرو اور کرو، وہ ہم سے راضی ہی نہیں ہوتے، جتنا مرضی کرتے چلے جائیں، سامنے بچتے چلے جائیں، لیکن وہ ہم سے راضی ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہمیں کہ وہ تم سے راضی ہو ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی ہی پیروی شروع کر دو، تم یہودی عیسائی بن جاؤ تب وہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، تم جتنی مرضی ان کی فرما برداری کر لو۔ پھر لگا رہا کہ تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، وہ یہ چاہ رہے تم بھی وہی کرے چلے جاؤ، تو پھر تمہارے پاس علم آ چکا ہے، اس کے باوجود کہ تم جان چکے کہ وہ تم سے راضی نہیں ہونے لگے، پھر بھی تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلے جا رہے ہو، تو پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر مالک من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی دوست ہے تمہارا، نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے۔ تو آج ہم ان آیات کو شاید بھولے ہوئے ہیں، ہم ان کے ڈیمانڈس کو پورا کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے، وہ اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا، اس کا عملی مظاہرہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ پھر اس کو ایسے پڑھ کر سناتے ہیں جیسے پڑھ کر سنانے کا حق ہے، یہی لوگ اصل میں ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس چیز کا انکار کرتا ہے یعنی پڑھ کے نہیں سناتا، اولئک هم الخاسرون، پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو سنانا بھی چاہیے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دے رکھے ہیں، واضح قوانین دے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو، اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میں دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔